آج کی مالک ہے۔ حالانکہ میری اور اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر میں نے ایک بار بھی اسے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب جب جاننے لگا تھا تو دل چاہتا تھا دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہوں۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی مجھے حبیبہ نے جگایا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی گہری نیند سے نہیں جگاتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ میں نے کہا بولو نا کیا بات ہے، اماں کو کچھ ہوا ہے؟ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی آپ پہلے اٹھے فریش ہو جائے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے ابھی بتاؤ۔ کہنے لگی وہ آپ کے فون پہ بار بار کالز آ رہی تھیں، مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہوگی تو میں نے فون اٹھا لیا۔ تو وہ بہت نروس ہو رہی تھی اور بہت بے چین بھی۔ میں نے کہا آگے بولو کس کا فون تھا؟ میں اچانک فون کی جانب لپکا۔ کہنے لگی وہ آپ کی دوسری بیوی ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے لگی آپ کی ساس کا فون تھا، وہ کہہ رہی تھی زری کی حالت تشویشناک ہے، آپ کو ابھی بلا رہے ہیں۔ اور میں نے تو جیسے حبیبہ کی اگلی بات سنی ہی نہیں، جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں یہ بات کیسے بھول گیا کہ زری جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی جب میری حبیبہ سے شادی ہوئی تھی، اور آج جب اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں حبیبہ مجھے اس سے چھین نہ لے تو اس نے دوبارہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتا۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا تو زری کی ممی بہت